نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت. قرآن پاک کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے. الفاتحہ کھولنے والی. اللہ کی کتاب آپ کے سامنے کھل رہی ہے اور یہ سورت قرآن پاک کی تمام سورتوں سے زیادہ افضل سورت ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا. زندگی میں ہم سب سے زیادہ قرآن پاک کے اسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. ہر روز کم از کم 17 بار، 17 فرائض ہیں دن کے، کم از کم 17 بار اس سورت کو اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں. اور یہ وہ سورت ہے کہ جس جیسی کوئی سورت پچھلی کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی. یہ ایک خاص عنایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور وہ آیات یہی قرآن حکیم کی سورت الفاتحہ ہے. اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. اگر تعریف اللہ کے لیے تو گویا دل کے سارے جذبات اور احساسات اور شکر سب اسی ذات کے لیے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ رب العالمین وہ تمام کائنات کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے. رب وہ جو ذرے سے کمال تک پہنچائے. انسان اپنی تخلیق کو دیکھے کہ انسان کیا چیز تھی، ابتدا کتنے حقیر کیڑے سے ہوئی اور کتنا زبردست انسان اللہ نے اس چھوٹی سی چیز سے بنا کر پیدا کیا. بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی دیکھیں تو اس کی سب سے چھوٹی اکائی ایک ذرہ یا ایٹم ہے. کتنی چھوٹی سی چیزوں کو ملا کر کتنی بڑی بڑی چیزیں تخلیق کر ڈالی. سمندر کو دیکھیں تو اس کی اکائی ایک قطرہ بنتی ہے، تو قطرہ قطرہ ملا کر سمندر بنا دیا. تو رب وہ جو ذرے سے کمال تک پہنچائے. اور نہ صرف یہ کہ ہماری نظر آنے والی چیزیں اس دنیا میں بلکہ تمام کائنات کے اندر رب العالمین. اس لیے تعریف اسی کی جب ہر چیز کو وجود اس نے بخشا، جب ہر چیز کو مینٹین وہ کر رہا ہے، ہر ایک کو رزق وہ دے رہا ہے، پھر آخر تعریف اس کی کیوں نہ کی جائے. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے شکر کے جذبات جاگ اٹھیں. الرحمن الرحیم اتنا بڑا ہونے کے باوجود حد درجہ مہربان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں بھی کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں بھی کرتے، پھر بھی وہ ہم پر نہایت رحمت فرماتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، رحیم اور شفیق ہے. لہذا تعریف پھر اسی کی ہونی چاہیے. مالک یوم الدین، نہ صرف یہ کہ ہمیں اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا بلکہ ایک ایسا دن بھی پیدا کیا کہ جس میں ہم سب دوبارہ جی اٹھیں گے اور اس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. کیونکہ دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر انسان جو کچھ کرے اس کیے کا پھل پا سکے. لہٰذا یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے وہ دن بنایا جب سب کو انصاف دیا جا سکے. اس لیے بھی ہم شکر اسی کا ادا کرتے ہیں. جو رب
اتنا عظیم ہے، پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس لیے کہ عبادت ایک مشکل دعویٰ ہے، ایک مشکل کام ہے، اور اس کے لیے اس کی مدد کا ہونا نہایت ضروری ہے. اور نہ صرف یہ کہ عبادت میں بلکہ زندگی کے ہر کام میں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں نے ہر مشکل میں اسی کو پکارا. ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں. اس لیے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت میں خالص نہیں رہ سکتا. تو صرف اللہ کی عبادت اسی صورت ہو سکتی ہے جب مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے. اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے والی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز مانگی جانی چاہیے وہ ہدایت ہے. باقی چیزیں تو اللہ نے ہمارے مانگے بغیر ہم کو دے دی. ہمارے یہ ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، یہ سب کچھ ہم نے کب مانگا تھا اللہ سے؟ یہ جتنی بھی نعمتیں ہم کو ملی، والدین کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، دیگر کھانے پینے کی نعمتوں کی شکل میں، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے طلب کرنے سے پہلے ہی، ہمارے دنیا میں لانے سے پہلے ہی ہمارے لیے سب کچھ فراہم کر دیا. لیکن اس کے بعد سیدھے رستے کی تلاش اس نے انسان پر چھوڑی کہ جس کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جو تلاش کرے گا، جو مانگے گا، جو مجھ سے رجوع کرے گا، میں اسی کو دوں گا. اسی لیے اس نے ہمیں بہت ساری مانگنے والی چیزوں میں سے جو مانگی جا سکتی ہیں ہدایت مانگنے کا سلیقہ سکھایا. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی عطا کیجیے. پھر ہر انسان چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان بھی کرا دی کہ نہیں، راستہ صرف وہ سیدھا نہیں جسے تم سیدھا سمجھتے ہو، راستہ وہ سیدھا ہے جو مجھ سے تمہیں ملائے، راستہ وہ سیدھا ہے جس پر میرے انعام یافتہ بندے چلے. اس لیے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا، جن سے تو خوش ہو گیا، جو تیرے مقرب بندے ہیں، جو تیرے قریب آ گئے، ہمیں بھی تو انہی میں شامل کر لے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن سے تو غضبناک ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، اور اس سے مراد یہود ہیں. ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ چاہیے. اس لیے کہ کوئی انسان خواہ کتنی بھی جاں فشانی کے ساتھ کسی راستے پہ چلا جا رہا ہو، کتنی بھی محنت کر رہا ہو، کتنا بھی سرمایہ خرچ کر رہا ہو، لیکن اگر وہ راستہ منزل تک نہیں لے کر جاتا تو اس کی تمام انرجی، اس کا مال، اس کی کوشش، سب کچھ ضائع ہو کر رہ جائے گا. اس لیے یہ دعا مانگنا صرف اتنا مانگنا کافی نہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس راستے کے نشان بھی ہم پر واضح ہوں. اور راستہ دیکھنے کے لیے پھر انسانوں کا ذکر کیا گیا کہ راستہ تو اللہ دکھاتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اپنے بندوں کو مبعوث کیا، انبیاء علیہم السلام کو. پھر انبیاء کے وارث علماء ہوئے. تو راستے پر چلنے کے لیے ان کے ساتھ تعلق قائم کرو اور ان لوگوں کی تلاش میں رہو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سب سے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں 2 بار فرمایا گیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لہٰذا ہمیں بھی وہ کام کرنے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور پھر ہمیں اپنے راستے کی پہچان صحابہ کرام کے طریقے زندگی سے بھی کرنی ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں تو اس کے لیے نمبر 1 اس کتاب کو پڑھنا ہوگا، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو دیکھنا ہوگا، اور نمبر 3 ان کے بعد ان لوگوں کی سیرت کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے رہے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے ساتھ رہے، ان پر اپنا جان اور مال قربان کیا. اسی صورت میں انسان سیدھے رستے پر قائم رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کی پہچان نہ عقل قرار دی اور نہ ہی ذہانت اور نہ ہی انسان کی اپنی سمجھ بوجھ اور نہ دنیا کے کسی فلسفی اور شاعر اور کسی اور ماہر کو ہدایت کا معیار قرار دیا. فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب انسان ولا الضالین تک پہنچتا ہے تو آسمان پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو انسانوں میں سے جو شخص آمین کہتا ہے اس دعا کے بعد، اور ان کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جاتی ہے، اس سے موافقت کرتی ہے،
تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لہذا کبھی بھی آمین کہنے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور قرآن پاک کی طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے. سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. الف لام میم حروف مقطعات. یہ ایک انوکھا سا انداز لوگوں کی توجہ کو قرآن کی طرف مبذول کرنے کے لیے ایک ایک حرف الگ کر کے الف لام میم تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں. انہیں اللہ کا ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے, اسے توجہ سے سنیں, اس پر غور کریں. کیا ہے پیغام؟ ذالک الکتاب, یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے, جس کو پڑھنے جا رہے ہو, جس کی آج ابتدا کر رہے ہو, یہ کیا چیز ہے؟ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بالکل سچی کتاب ہے, ایک یقینی بات ہے, کوئی مذاق کی بات نہیں, کسی شاعر کا کلام نہیں, کسی جادوگر کی بات نہیں, کسی کاہن کی بات نہیں, کسی نجومی کی پیشن گوئی نہیں, کسی انسان کی بات نہیں, کسی جن اور فرشتے کی بات نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب کو پڑھو تو پورے یقین کے ساتھ پڑھو, اس کی ایک ایک بات کو سچ سمجھو, اسے سچ سمجھ کر دل میں اتارو اور دل میں لا کر عمل میں اتارو, اس لیے کہ جو چیز دل میں سما جاتی ہے پھر لازمی طور پر وہ عمل کا حصہ بن جاتی ہے. ذالک الکتاب, یہ اللہ کی کتاب, لا ریب فیہ, جس طرح اللہ کی ذات میں اس کے وجود میں کوئی شک نہیں کیونکہ دنیا کی ایک ایک چیز اس کے وجود پر گواہ ہے, اسی طرح اس کلام میں بھی کوئی شک نہیں. دنیا کی واحد کتاب جو اپنا انٹروڈکشن ان الفاظ میں کروا رہی ہے کہ یہ بات اور یہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں, پورے یقین سے لے لو, بے خوف و خطر ہو کر لے لو, اسے ہر قیمت پر لے لو اور اس کے بارے میں کوئی غفلت نہ برتو. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. کیوں آئی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کے آنے کا؟ ھدی للمتقین, متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے, راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. متقی کون؟ وہ جو اپنی ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہو, جو تڑپتا ہو, جو مانگتا ہو, اللہ نے اس کی پکار سنی اور اس کے لیے اس کتاب کو کھول دیا. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, لیکن یہ ہدایت انہی کو دے گی جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. تقویٰ, بچنا, بچنے والے جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہوں, یہ ان کو ہدایت دے گی. تقویٰ, اللہ کی محبت, اللہ کے احساس اور شعور کا نام, جس میں اللہ کا وجود ہر جگہ انسان کو محسوس ہونے لگے. ایسے معیار پر پہنچنے کے بعد کہ جس شخص کو اللہ کی تلاش ہو جائے, جس کے دل میں اس کی محبت سما جائے, پھر اس کے لیے یہ نسخہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے. دنیا میں بہت سے لوگ, بہت سے مذاہب کو ماننے والے اللہ کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس محبت کے آ جانے کے بعد پھر جانا کس طرف چاہیے. اللہ کی محبت صرف خالی خالی نعرے یا دعوے کا نام نہیں, وہ ایک طریقہ زندگی ہے, اور وہ طریقہ زندگی اس کتاب کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. ھدی للمتقین, اللہ سے محبت کرنے والے اس کتاب کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کریں, یہ راہ دکھائے گی. لہذا اگر ہم واقعی سچے دل سے ہدایت چاہتے ہوں, صرف زبان سے دہراتے نہ ہوں, عمل سے ہمارا اس کی طرف رجوع ہو, تو پھر ضروری ہے کہ اس کتاب کو ہم اٹھا لیں, اسے مضبوطی سے تھام لیں, اسے اپنے دل کی بہار بنائیں, اسے اپنے سینے کا نور بنائیں اور اس سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں. کون ہوتے ہیں متقین؟ جن کو یہ کتاب رہنمائی دیتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب کو مانتے ہیں. غیب, انسان کی حیثیت بڑی کمزور حیثیت ہے, اس کی نگاہ بڑی محدود ہے, اس کی سماعت بڑی محدود ہے, اس کی آواز بہت محدود ہے. اسے
اپنے ان حواس پر بھروسہ کرتے ہوئے حقیقت تک پہنچنے میں مدد نہیں ملتی. انسان اگر دیکھنا چاہے ایک خاص فاصلے کے بعد اس کی نگاہ کام نہیں کرتی, لہٰذا وہ اس کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا. اس وقت ہم سب اس چیز کا تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کمرے سے باہر جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, اسی طرح اس دنیا سے باہر جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اس کمرے کے باہر جو کچھ ہے اگر نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کا وجود ختم ہو گیا. وہ تمام چیزیں موجود ہیں, ہم کو نظر نہیں آتی. لیکن وہ لوگ جو کہیں اور ہیں, جو باہر ہیں اس کے, یا کہیں اونچی جگہ پر ہیں, وہ ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیب کو مانا جائے, ان باتوں کو جو انبیاء علیہ السلام کو دکھائی گئیں لیکن ہمیں نہیں دکھائی گئیں, ان پر اعتماد کرتے ہوئے جو کچھ ان سین ہے, جو پردے کے پیچھے ہے, خواہ وہ اللہ کی ذات ہو, خواہ وہ جنت اور جہنم ہو, خواہ وہ فرشتے ہوں, خواہ وہ وحی کا آنا ہو, ان سب چیزوں کو ماننا ضروری ہوگا, جبھی ہدایت ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور وہ جو صرف مان کر نہ رہ جائیں بلکہ عمل شروع کر دیں, اور عمل میں سب سے پہلا عمل نماز ہے. اگر کوئی شخص 5 وقت اللہ کے بلاوے پر, اللہ کی پکار پہ حاضر نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے دعوے میں, اپنے اظہار محبت میں اللہ کے ساتھ کھوکھلا ہے, وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ محبت تو عمل کا نام ہے, محبت تو کچھ کرنے کا سبق سکھاتی ہے, اور کرنے میں سب سے پہلا عمل کہ اللہ کی جب تعریف کرو تو کچھ ایکشنز بھی کرو. نماز دراصل کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا, اس سے دعا, اس سے تعلق, اس کا ذکر. تو یہ ذکر ہم یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے, لیکن اس نے کیا کہا؟ نہیں, جیسے کہتا ہوں ویسے کر کے دکھاؤ. کھڑے ہو کر کچھ کرو, کچھ جھک کے کرو, کچھ سجدے میں پڑھ کے کرو, کچھ بیٹھ کے کرو, کچھ گردن کو ادھر اور ادھر موڑ کر کرو, ہاتھ باندھ کر کرو, ہاتھ اٹھا کر کرو. یہ سب ایکشنز ہیں جو اس بات کا سمبل ہے کہ اے اللہ, تیرا یہ بندہ جہاں تو بلائے گا حاضر ہے, اپنے جسم اور جان کے ساتھ, اپنے بدن کے ساتھ. تو ہاتھ اٹھانے کو کہے گا تو ہاتھ اٹھا لے گا, تو جھکنے کو کہے گا تو جھک جائے گا, تو سجدے میں جانے کو کہے گا تو چلا جائے گا. وہ اپنے آپ کو بچا بچا کے نہیں رکھے گا. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں, رزق سے مراد اللہ کی تمام نعمتیں ہیں, اس میں مال بھی ہے, علم بھی ہے, ذہانت بھی ہے, اچھی سوچ بھی ہے. جو کچھ اللہ نے دیا اسے صرف اپنے تک نہیں رکھتے, اسے شیئر کرتے ہیں, دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے پاس اللہ کی امانت سمجھتے ہیں. ان تمام چیزوں کا مالک وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, مالک اللہ کو سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو صرف ان کا امانتی سمجھ کر ان چیزوں کو صرف اپنے تک نہیں رکھتے, آگے بھی پہنچاتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں. اقامت صلاۃ عمل سے تعلق رکھتی ہے. مما رزقناہم ينفقون انسانی معاملات اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے. جو لوگ یہ کام کریں ہدایت انہی کو ملتی ہے. اندر کا تزکیہ, جسمانی عمل اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات, پورے دین کا خلاصہ ہے یہ 3 چیزیں. اور وہ لوگ جو کھلے دل و دماغ کے ہوتے ہیں, اسی لیے جو کتاب تم پہ نازل کی گئی یعنی قرآن, اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کا لفظ عربی زبان میں اس احساس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کی عقل, ارادے, سوچ کو اس طرح مسخر کر لے کہ اس کے بعد وہ اس پر حاوی اور غالب ہو جائے. اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی عقل بھی, ان کا دل بھی, ان کا ارادہ بھی آخرت کے تابع ہے. ہر کام جب کرنے لگتے ہیں تو صرف دنیا کا فائدہ نہیں دیکھتے, آخرت کے فائدے کے لیے کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ اس کتاب سے ہدایت پاتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, جو یہ کام کریں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں, اسے چاہیے کہ یہاں سے دیکھے کہ یہ صفات اس کے اندر ہے یا نہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ عربی زبان میں جزوی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا, کلی مکمل کامیابی کے لیے, یعنی دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. اس کے برعکس جو لوگ یہ راستہ اختیار نہ کریں, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے, خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو وہ ماننے والے نہیں ہیں.
اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات جب آ جائے اور پھر لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائیں تو پھر ہدایت کی بات سامنے نظر بھی آ رہی ہو تو ماننے کو دل نہیں چاہتا۔ جب انسان مانتا نہیں تو عمل نہیں بدلتا، اور جب عمل نہیں بدلتا تو منزل صحیح نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوگا۔ ایک تیسرا گروہ جو دونوں طرف اپنے آپ کو رکھتا ہے، بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے اور دل میں کفر رکھتا ہے، دل میں کچھ اور ہے سامنے کچھ اور ہے، منافقین۔ یہ مدنی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ کر منافقین سے واسطہ پڑا تھا۔ منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جس کے بل کے دو سوراخ ہوں، ایک طرف سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، یعنی جب اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے اور ایک سوراخ سے خطرے کو بھانپتا ہے، سانپ یا کوئی ایسی مخلوق کو آتے دیکھتا ہے تو فوراً دوسری طرف سے نکل کر اپنی جان بچا جاتا ہے۔ تو منافق ایسا انسان جو صرف اپنے مفادات اور صرف اغراض کا بندہ ہے، جو صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور فائدہ بھی صرف دنیا کا دیکھتا ہے، آخرت کو بھول کے کام کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، دل سے نہیں مانتے، بس اوپر اوپر سے اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں مسلمانوں کو اب غنیمت حاصل ہونے لگی تھی، جنگ بدر میں ہی کئی قیدی ہاتھ آ گئے تھے، مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اب منافق جو تھے ان کا دل للچایا کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کو بھی خوش کر لیں کہ ان سے بھی فائدے بٹور لیں، اور دوسری طرف کفر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اسی پر تو ہماری زندگی کی من موجی کا انحصار ہے، لہٰذا وہ دل سے کافر تھے، اوپر سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر ایسا نفاق تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی کے ویسے دو روپ بن چکے ہیں، نظر کچھ آتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ دنیا کے معاملے میں بھی دو رخی پالیسی، کسی سے ملا تو اس کو کچھ کہا، کسی اور سے ملا تو اس کو کچھ کہا، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، کہ ایک طرف آ کے کچھ کہتا ہے، دوسری طرف جا کر کچھ کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، یہ بیماری دنیا کی محبت کی بیماری تھی۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ خود بخود منافقت کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، وہ محبت جتنی گہری ہوتی ہے منافقت اتنی پکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں، یعنی اصلاح کے نام سے، خیر اور بھلائی کے نام سے بڑے بڑے پروگرام دکھاتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر خانے فساد پھیلا رہے ہیں، انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور آج کے دور میں ایسی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جس میں بظاہر لوگوں کا موٹو کیا ہے، انسانیت کی خدمت اور ہمدردی، لیکن اندر سے انسانیت ہی کے دشمن ہے، اور اس میں مغربی اقوام کا کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یعنی سچے اور مخلص اہل ایمان ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ بھی دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو بے وقوفی کہیں گے کہ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، آج امانت کا دور ہے، یعنی اچھی ویلیوز جو ہیں وہ ان کے نزدیک ایک بیکار اور ایک حماقت کی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ نہیں جانتے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ خریدنے کا لفظ کیوں آیا؟
اس لیے کہ خریدتا انسان وہ چیز ہے جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، ضرورت کی چیز خریدتا ہے نا. آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا خریدتے ہیں، کپڑا چاہتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں. خریدتا انسان وہ ہے جس سے کچھ فائدہ ملے. دنیا کی گمراہی اور دنیا انہوں نے لینا چاہی یہ سمجھ کر کہ اس سے بڑا فائدہ ہے اور اس کے بدلے میں آخرت بیچ ڈالی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو تجارت قرار دیتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. اس مثال سے مراد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا نور جگمگایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لی، آپ کی مخالفت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان سے توفیق ہدایت چھین لی. اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے اور جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے اور جو آپ کی توہین کرتا ہے وہ کبھی بھی راہ ہدایت پا نہیں سکتا. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے. یہ بارش کیا ہے؟ اسلام، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اسلام کے ساتھ آنے والی مشکلات. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی اسلام کے ساتھ آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں، سنا ہی نہیں. اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں، یعنی اسلام میں جب ان کا کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے تو اس کو لے لیتے ہیں، اور جہاں اسلام کے لیے کوئی قربانی کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. قرآن ایک آئینہ ہے جو ہم کو دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ منافقین کی جب یہ بات کی گئی کہ وہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کیا رویہ ہے. کیا ہم ہر حال میں، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، کیا ہر حال میں ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا دین صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی چیز ہے، یا دین صرف اچھے وقت کی دوستی ہے اس کے ساتھ، اور جب کوئی دین پر مشکل آئے یا اس کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم منہ موڑ کر چلے جائیں؟ کیا یہی دین کا پیغام ہے؟ نہیں، یہ تو ایک منافقانہ روش ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پرکھے کہ کہیں وہ اس غلطی کا ارتکاب تو نہیں کر رہا. اب یہاں پر 3 گروہوں کا ذکر کر دیا گیا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور 3 طرح کے لوگوں میں پہلے متقی جن کو اللہ سے محبت ہے، ہدایت ان کو ملے گی. دوسرے انکار کرنے والے کہ جو بات سامنے آئے تو نہ مان کر دیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. تیسرے منافقین جو ظاہر کچھ ہیں باطن کچھ ہیں، صرف فائدے کے لیے اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں اور جہاں اسلام قربانی مانگتا ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو یہ منافقین بھی ایسا گروہ ہے کہ جس کو ہدایت نہیں مل سکتی. پوری دنیا کے انسانوں کو ان 3 کیٹیگریز میں بانٹنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، گویا قرآن کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، یہ قرآن سب کے لیے ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کرو لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور کس کو؟ والذین من قبلکم، ان کو جو تم سے پہلے گزرے. کیوں کرو عبادت؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، دنیا میں برے انجام سے بچ سکو، آخرت کی سزا سے بچ سکو، اور تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے اور بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہ رہے. انسان اللہ کی خاطر اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ قربان کرنا جان لے.
اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک سودا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے سودا کر لیتا ہے اللہ کو اپنا آپ دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سودے کی ناقدری نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز انتہائی محفوظ جگہ پہ رکھ لیتے ہیں تو بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں، اب اس کو کوئی نقصان نہیں۔ تو کیا اپنا آپ، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کو دے کر اطمینان نہیں ہو سکتا کہ یہ اب ضائع نہیں ہوگا، اس کو اب کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ جب ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا مال اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں، اپنا وقت اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بہترین جزا دینے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ ہے؟ نہیں۔ لہذا کوئی بھی چیز، مثلاً یہاں آنے کے لیے یہ وقت جو آپ اللہ کو دے رہے ہیں، وہ مال جو یہاں آنے کے لیے خرچ کیا، وہ دماغ جو آپ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، وہ دل جو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اگر نیت خالص ہے اور اس کی خوشی کے لیے ہے تو یاد رکھیے وہ اس کی کبھی ناقدری نہیں کرے گا، وہ انتہائی محفوظ حالت میں اس کو آپ کے اجر اور ثواب کے لیے سنبھال کر رکھے گا، ایسی جزا دے گا جیسی جزا دنیا میں کوئی کسی کو دے سکتا نہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی عبادت کیوں نہ کرو گے؟ اسی نے تو زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر آسمان سے تمہارے لیے جو بارش اتاری اس کے ذریعے تمہارے لیے زمین سے رزق کے طور پر پھل نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کوئی اور چیز۔ ند کہتے ہیں اللہ کا شریک، خواہ انسان کا نفس ہو، خواہ لوگ ہو، معاشرہ ہو، ماحول ہو، عقل ہو، علم ہو، خواہ دنیا کی کوئی اور چیز ہو، خواہ وہ پتھر اور لکڑی اور لوہے کے بنے ہوئے بت ہوں، نہیں، جہاں اللہ کی بات، جہاں اللہ کا وقت، جو اللہ کا مال، اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے ہماری ان تمام چیزوں کا، کیونکہ دی بھی تو اسی نے تھی۔ اگر ہم اس کو دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے، اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر خود اپنی خوشی سے اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور پھر قرآن کی طرف توجہ دلائی، یہ کتاب جو پڑھنے کو آ رہے ہو لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، اور اگر کسی کے دل میں شک ہو تو وہ اس جیسی ایک صورت بنا لائے، اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گے، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ یہاں تمام انسانیت کو عبادت کا پیغام دیا گیا اور پھر اینڈ میں بتا دیا گیا کہ کیا کرو، عبادت کے لیے اس کتاب کو چنو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور اگر انکار کرتے ہو تو یاد رکھو پھر آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں تمہارے جسم جلیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری ساری ہڈیاں کس سے بنی ہیں؟ کیلشیم۔ اس کے علاوہ جسم میں اور کیا ہے؟ فاسفورس۔ آپ کو پتا ہے دیا سلائی کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے؟ فاسفورس لگی ہے، اور جب وہ جلتی ہے کیسے شعلے نکلتے، اور کیلشیم بھی جلتی۔ تو یہ انسانوں کو کہا گیا کہ وہ جلیں گے، ان سے شعلے نکلیں گے۔ آپ خود سوچیں پھر وہ حال کیا ہوگا جہنم کا۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں تو انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، کیونکہ انسان ان پھلوں کو کھانے کا عادی ہے۔ آپ دیکھیں کسی نئے ملک میں جاتے ہیں، مثلا میں یہاں آئی تو مجھے کسی نے کہا یہاں شریفہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، شریفہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، کھایا نہیں، چکھا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی جب اس کو پڑھ کے کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے ہوں گے، کہ وہاں کے حیران پریشان نہ ہو کہ یہ کھائیں یا نہ کھائیں، یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا ذائقہ ہے۔ ہر نئی چیز کا ٹیسٹ انسان کے لیے ایک انوکھی چیز ہوتی ہے، لیکن جنت کے پھل وہ مانوس ہوں گے، تمہارے دیکھے بھالے ہوں گے، لیکن مزے میں بہت اعلیٰ درجے کے ہوں گے، کھٹے یا کسیلے نہیں ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے،
ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے، کیونکہ قرآن سے اور تو کوئی بات ان کو نہ ملی، اس کو جھٹلا نہ سکے، اس جیسی کوئی صورت نہ بنا کے لا سکے، تو اس میں نقص نکالنے شروع کر دی. اس میں ایسی مکھی کی بات کی، اس میں فلاں چیز کی، اتنے بڑے رب کی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں کیوں کی گئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب تو اس میں ہمارا ذکر ہے نا، انسانوں کا ذکر ہے، اور انسانوں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں اور خرابیوں کو بتانے کے لیے چھوٹی سی مثال انسانی لیول پر دی جائے گی، لیکن ان مثالوں سے انہوں نے الٹا مطلب لیا اور قرآن کے خلاف اس کا استعمال کرنا شروع کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. یعنی حق کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں وہ پھر قرآن کی مثالوں کے اوپر اس لحاظ سے غور نہیں کرتے کہ مثال ہے کس چیز کی، وہ دیکھتے ہیں کہ مثال دی کس چیز کے لیے گئی. اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. فاسق جو اللہ کی حدود کو توڑ نکلیں، سرکش لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، رشتوں کو، خون کے رشتوں کو، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کبھی سوچا ہم نے کہ یہ کام کر کے کامیابی نہیں ہو سکتی، دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت تو ہے ہی پھر بڑی سخت. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم کچھ نہ تھے، بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہاری جان لے لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. جب جانا اس کی طرف ہے تو اس سے بھاگ کیسے سکتے ہو؟ ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، بڑی مشکل ہے اللہ کی باتیں، ہم سے نہیں عمل ہوتی، ٹھیک ہے نہ کریں عمل، بھاگ جائیں اللہ تعالیٰ سے، بھاگیں بھاگیں بھاگیں. دنیا میں تو جہاں بھاگیں گے اللہ نے زمین ایسی گول بنائی کہ کسی کنارے سے اچھل کے باہر بھی نہیں نکل سکتے. ہر ایج جو ہے وہ آگے ہی آگے چلتا چلا جا رہا ہے، بھاگ سکتے کہاں؟ کوئی دوڑ لگا کے دیکھیں کہ اللہ ہمیں کہیں پکڑ نہ سکے، لیکن کوئی جگہ نہیں. جب ہم سب نے واپس اس کی طرف پلٹنا ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ اسے راضی کر لیا جائے، اسے خوش کر لیا جائے، تاکہ جب ہم اس سے جا ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.